اس لیسن میں آپ انگلش کے 10 ایسے ورڈز سیکھیں گے جو بہت کم لوگوں کو معلوم ہوتے ہیں، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ یہ بہت امپورٹنٹ ورڈز ہیں اور ان چیزوں سے ہمارا اکثر واسطہ بھی پڑتا رہتا ہے۔ اب یہ ورڈ دیکھیے، اسے کیا کہتے ہیں اور یہ کہ یہ پڑھا کیسے جائے گا۔ اگر آپ کو نہیں پتا تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ بہوں کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے، یعنی آئی بروز کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے، اسے کہا جاتا ہے گلیبیلا۔ میں دوبارہ بتا دیتا ہوں، گلیبیلا کہا جاتا ہے بہوں یعنی آئی بروز کے درمیان کی جو جگہ ہوتی ہے، بالکل ناک کے اوپر۔ ایک لمبے عرصے کی خشک سالی کے بعد جب بارش ہوتی ہے تو ایک قسم کی خوشبو آتی ہے۔ یقیناً آپ نے محسوس کی ہوگی کہ آپ کو پتا ہے اس خوشبو کو یا بو کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ نہیں پتا تو مت گھبرائیے، میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ اس بو کو کہتے ہیں پیٹریکور۔ اس کی سپیلنگ ہے PETRICHOR، پیٹریکور۔ جوتے تو آپ یقیناً پہنتے ہوں گے اور آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ تسموں کو شو لیسز کہتے ہیں، لیکن آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ان تسموں کے آخر میں پلاسٹک یا سٹیل کا ایک ڈکن سا ہوتا ہے، ڈکن تو نہیں کہنا چاہیے، یعنی ایک بند سا ہوتا ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ اسے انگلش میں کہتے ہیں ایگلیٹ۔ اس کی سپیلنگز AIGLET اور AGLET دونوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور یہ وامبل کسے کہتے ہیں؟ معدے میں جب گڑبڑاہٹ ہو، درد کی وجہ سے یا عجیب قسم کی کبھی کبھار آوازیں آتی ہیں تو اسے کہتے ہیں وامبل۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ روتا ہے۔ بچے کے اس پہلے رونے کو ویجائٹس کہتے ہیں۔ آپ یقیناً کنگھی بھی استعمال کرتے ہوں گے اور فورک بھی، تو اس کے جو نوکیلے سرے ہوتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ انہیں کہا جاتا ہے ٹائنز۔ آپ جب آنکھیں بند کر کے اپنے پپوٹوں کو رگڑتے ہیں تو ایک قسم کی روشنی پیدا ہوتی ہے یا نہیں؟ اس روشنی کو کہتے ہیں فاسفین۔ اس کی سپیلنگ ہے PHOSPHENE، فاسفین۔ آنے والے کل کو ٹمورو کہتے ہیں، یہ تو آپ کو پتا ہوگا، لیکن اس سے جو اگلا دن ہوتا ہے اسے انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ نہیں پتا؟ کوئی مسئلہ نہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آنے والے کل کو ٹمورو اور اس سے جو اگلا دن ہوتا ہے اسے اور مورو کہتے ہیں۔ اناٹمی میں ہاتھ یا پیر کی چھوٹی انگلی کو مینیمس کہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لکھنے والے کوشچن مارک اور مارک آف ایکسکلیمیشن کو ایک ساتھ یوز کرتے ہیں۔ اس طرح کوشچن مارک اور مارک آف ایکسکلیمیشن کے ایک ساتھ یوز کرنے کو انٹروبینک کہتے ہیں۔ یہ اس مقصد کے لیے ہوتا ہے کہ ریٹوریکل پرپس کے لیے ہوتا ہے کہ جو پوچھنے والا ہے وہ شاید ایکسائٹڈ ہے، ڈس بلیف ہے اس میں، اور وہ جواب نہیں مانگ رہا، دراصل وہ ایک ریٹوریکل کوشچن ہوتا ہے۔ آج کا یہ لیسن یہاں پہ سماپت ہوا۔ اب آپ ایمانداری سے بتائیے ان 10 ورڈز کے بارے میں کیا پہلے آپ جانتے تھے؟ اگر نہیں جانتے تھے تو پھر ہمارا حق بنتا ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو اور ہم اس طرح انٹرسٹنگ ویڈیوز اور لیسنز آپ کے لیے بناتے رہیں۔